بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نماز کے آداب بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کل ہم نے بیان کیا تھا قیام کی سنتیں، آج ہم بیان کریں گے قرات کی سنتیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ کب پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ نماز میں جب بھی قرآن پڑھا جائے ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ جب پڑھ لی جائے تو آہستہ سے آمین کہی جائے، آہستہ سے آمین کہی جائے، ٹھیک ہے جی۔ یا بعض علماء نے لکھا ہے جو زور سے بھی آمین کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی آواز نکلے ساتھ والا سن لے۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے نا۔ ہمارے ہاں جذبات ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے نماز پڑھائی، ان کی مسجد میں کسی نے بہت اونچی آواز سے اور لمبا چوڑا کر کے آمین کہا۔ نماز سلام پھیر کر انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے آمین کہنا ثابت ہے، آمین کی اذان دینا نہیں ثابت ہے، آمین کی اذان دینا نہیں ثابت ہے، بہت لمبا چوڑا کر کے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، اس لیے زیادہ اونچی آواز سے آمین تاکہ اپنی انفرادیت بتائی جائے کہ ہم بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو جائز ہی نہیں کسی صورت میں، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا، جس مسجد میں جیسے قرات کی ترتیب ہے نا اس کے مناسب پڑھنا، مگر مثلا کسی مسجد میں ترتیب پکی بن گئی کہ اس مسجد میں تھوڑی سی قرات کی جاتی ہے، وہاں اگر کوئی دوسرا امام بھی جائے تو اس بات کا کیا کرے گا؟ خیال رکھے گا۔ مثلا کس مسجد میں 2 یا 3 آیتیں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں نماز میں، کوئی نیا امام آیا، کوئی مہمان امام جائے تو بھی اس بات کا کیا کرے گا؟ خیال رکھے گا۔ جس مسجد میں اگر لمبی نماز پڑھائی جاتی ہے، لوگوں کی عادت بن گئی، لوگوں کو پتہ ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، فجر کی پہلی رکعت کو لمبا کرنا، دوسری رکعت کو تھوڑا سا مختصر کرنا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل ہم رکوع اور سجدہ کی سنتیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔